السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ہمراہی کی ایپیسوڈ نمبر 11 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کہانی ایک ہسپتال سے شروع ہوتی ہے جہاں ڈاکٹر سیحان کا چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہے اور اس کی شریانیں بہت تنگ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ متاثر ہو رہا ہے۔ باہر سے یہ سب ایک معمولی مسئلہ بتایا جاتا ہے، مگر حقیقت میں اس کی حالت بہت نازک ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کے والد غازی یوسف شدید پریشانی میں ہوتے ہیں۔ وہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے دل کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ سیحان کا بلڈ گروپ بہت نایاب ہے اور ڈونر ملنا آسان نہیں، لیکن ایک باپ کی بے بسی اس وقت نظر آتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے سے دل خریدنے کو تیار ہے۔ اسی دوران الف کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ سیحان ہسپتال میں ہے اور اسے دل کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ سن کر ہل جاتی ہے کیونکہ سیحان اس کا منگیتر ہوتا ہے اور وہ اپنی شادی کے دن اسے چھوڑ کر نہیں آیا تھا بلکہ وہ بیمار تھا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کے دن نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر الف کو سمجھاتے ہیں کہ سیحان کی حالت بہت نازک ہے اور اگر اسے نیا دل بھی مل جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا جسم اسے قبول کرے گا۔ وہ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کچھ وقت کے لیے سیحان سے دور رہے کیونکہ یہ صورتحال دونوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ ادھر سیحان کو اس کی اصل بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ اس کے والد اس سے سچ چھپاتے ہیں اور اسے یقین دلاتے ہیں کہ یہ صرف ایک معمولی مسئلہ ہے جس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوگا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سیحان اپنے باپ کے رویے میں اچانک تبدیلی دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے اس کی شادی کے خلاف تھا، مگر اب وہ خود اس کی شادی کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیحان اپنے والد سے کہتا ہے کہ وہ الف سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا باپ فوراً مان جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سیحان خوش بھی ہوتا ہے اور حیران بھی کہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ دوسری طرف غازی یوسف الف سے ملنے جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ پہلے غلط تھا اور اب وہ چاہتا ہے کہ الف اس کے بیٹے کی زندگی میں واپس آ جائے۔ وہ اس سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ سیحان ٹھیک ہے اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الف اگرچہ خوش ہوتی ہے مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شک باقی رہتا ہے، پھر بھی وہ سیحان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب الف ہسپتال پہنچتی ہے تو سیحان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور اس دن جو کچھ ہوا وہ اس کی مجبوری تھی۔ دونوں کے درمیان محبت اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے اور وہ اپنی ادھوری شادی کو مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ سیحان کا باپ بھی ان دونوں کے سامنے یہی ظاہر کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اب ان کی شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ وہ الف کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اب گھر میں خوشی کا ماحول بنایا جاتا ہے اور سب کچھ ایک خوشگوار انجام کی طرف جاتا ہوا لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ سیحان کو ابھی تک اپنی بیماری کی سنگینی کا علم نہیں ہوتا، جبکہ اس کا باپ اندر ہی اندر اس کی زندگی بچانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ادھر الف جب اپنے گھر واپس جاتی ہے تو اس کا بھائی اورنگزیب اسے سوال کرتا ہے۔ وہ شک ظاہر کرتا ہے کہ اگر سیحان واقعی بیمار تھا تو اس کے گھر والوں نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ امریکہ چلا گیا ہے۔ الف اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے دل میں بھی شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہانی کے آخر میں ایک انتہائی خطرناک رخ سامنے آتا ہے۔ غازی یوسف اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر جگہ تلاش کریں، ہر ہسپتال، ہر بلڈ بینک، ہر ریکارڈ کھنگالے تاکہ اس کے بیٹے کے لیے ایک مناسب دل مل سکے۔ اس کی بے بسی اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی کا دل زبردستی بھی حاصل کر لے گا۔ یہیں پر ایپیسوڈ ایک خطرناک موڑ پر ختم ہوتی ہے جہاں ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف سچ چھپایا جا رہا ہے اور تیسری طرف ایک باپ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔